چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و کمالات کتب احادیث میں آئے، چنانچہ مجمع الزوائد میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس طریقے سے مجھ تک درود پہنچاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی پہلی کال کی طرف اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ خالص عطر اور پرفیوم بہت مہنگے ہوتے ہیں، لوگ کم قیمت مانگتے ہیں، تو کیا اس میں ملاوٹ کر کے بیچ سکتے ہیں؟ پہلے تو اس بات کا تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ خالص کہتے کس کو ہیں، وہ کیا ایسی کوالٹی ہے، وہ کیا ایسا اسٹینڈرڈ ہے جس کو خالص کہا جائے گا۔ بھئی جیسے دودھ ہے تو دودھ کا ایک اسٹینڈرڈ تو ہے نا کہ کریم اتنی نکلے گی تو یہ خالص کہلائے گا، ورنہ خالص نہیں کہلائے گا۔ تو اب بات یہ ہے کہ عطر کوئی ایک طرح کا تو ہے نہیں، لا تعداد اقسام کے عطر پائے جاتے ہیں۔ کچھ عطر ایسے ہوتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں اور ان کی جو کوالٹی آتی ہے مارکیٹ میں وہ وہی آتی ہے جو معروف ہے، جیسے گل لالہ ایک عطر ہے، سب سے سستا عطر شمار ہوتا ہے، سب سے سستا عطر۔ ایک زمانے میں تو میروز بھائی یہ جو مجھے اس وقت کی قیمت یاد ہے، جی 40 روپے اونس آتا تھا۔ اونس، ہاں، ٹھیک یہ اونس میں جو ہے وہ جو چھوٹی شیشی ہوتی ہے جی 3 ماشا کی، ٹھیک ہے کوئی 15 سے زیادہ بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ جی یہ گل لالہ خالص نہیں ہے، بھئی اسی برانڈ میں اور اسی کوالٹی میں آتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں آتا ہے۔ اب اسی طریقے سے مجموعہ عطر ہے، کوئی اور عطر ہے، وہ آتا ہی اس برانڈ میں ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھا بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گاہک کی خواہش یہ ہوتی ہے جو برانڈ آ رہی ہے جی وہی ایز اٹ از گاہک تک پہنچ جائے، ٹھیک اگرچہ اس برانڈ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اچھا بن سکتا ہے۔ تو بعض اوقات گاہک کا مقصود برانڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک اب ایک برانڈ کے کپڑے ہیں تو کپڑوں میں بھی کاپی ملتی ہیں، جی ڈیزائن جیسے ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو مشہور برانڈ ہے اس برانڈ سے اوپر جو ہے وہ بن نہیں سکتا۔ اچھا کپڑا نہیں بن سکتا، ایسا نہیں ہے۔ تو گاہک کا مطمع نظر ایک تو یہ ہوتا ہے، اس کو ایک مشہور جو پروڈکٹ چل رہی ہے اس کو وہی چاہیے، ٹھیک وہی نہیں چاہتا کوئی اس میں مکسنگ کرے۔ ٹھیک تو سوال یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ بھی خالص کا معیار کیا ہے؟ تو ہم خالص کا معیار تو شاید ہم تو قائم نہ کر سکیں، ہم ماہرین ہی قائم کریں گے، لیکن اتنی بات ہم پر واضح ہو رہی ہے کہ برانڈ ٹو برانڈ جو ہے وہ چلنا پڑے گا، اور جیسے برانڈ آتی ہے وہ ویسی دی جائے۔ اچھا، اب لوگ کیا کرتے ہیں، ہر جمعرات کو جو ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہر جمعرات کو ایک نیا عطر مارکیٹ میں آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ مختلف چیزوں کی مارکیٹنگ کے ڈیز ہوتے ہیں، تو عطر کا جمعرات ہے۔ 2-3 چیزیں ملا کے جناب ٹھیک اجتماع میں ٹھیک ٹھاک عطر بکتا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یوں ہر ہفتے عطر کی دکان پر جاتے تھے ہم لوگ، تو پتہ چلتا ہے جناب ایک نیا عطر آیا ہے۔ ٹھیک وہ کیا ہوتا نیا کہ جی وہ ایک دکاندار چاہتا ہے کہ یہ میرے دکان پر ہی ملے، کہیں اور نہ ملے۔ ٹھیک ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ جو برانڈ ہے اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے کیا نہیں ہے، تو دکاندار ہی بتائے گا کہ بھئی اتنا پائیدار اور اتنا نہیں ہے۔
کہتے ہیں جی 12 گھنٹے خوشبو نہیں جائے گی، فلاں نہیں جائے گی، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. تو نازک فیلڈ ہے، مکسنگ کر کے ملاوٹ کر کے بیچیں گے، بڑے معاملات ہیں. جھوٹ کہیں بھی نہ بولنا پڑے. آپ ایک چیز کی وہ کوالٹی اور وہ معیار بیان نہ کریں جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا. آپ کہیں کہ جی خالص ہے، ہو سکتا ہے وہ خالص نہ ہو، اسے خالص اور اچھا مل سکتا ہو مارکیٹ میں. ایک چیز یہ کہ مختلف چیزیں بالخصوص اگر ہم پرفیوم عطر ہی کی بات کر لیں تو یہ مختلف ریٹس میں ملتے ہیں. ایک ہی نام سے مختلف ریٹ پہ مل رہا ہوگا. ایون اگر شاید میں بات یوں کہوں کہ ایک عطر اور پرفیوم جو ہے وہ 100 روپے کا بھی مل رہا ہوگا اور وہی عطر اور پرفیوم شاید 10,000 روپے کا بھی مل رہا ہو، تو نام ایک ہی ہوگا. اب وہ برانڈز الگ الگ ہوں گی، کوالٹی الگ الگ ہوگی، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو 100 روپے کی بوتل یا 100 روپے کی ایک پرفیوم کی شیشی خریدنے والا فرد ہے اس کو اتنا تو انڈرسٹینڈ ہے کہ اس کا لیول جو ہے 10,000 تو دور کی بات ہے. نہیں، اس بات سے اختلاف کروں گا میں. جی ایک جو بالکل سیدھا سادہ جو ہے نا وہ آدمی ہے، جی پتہ ہی نہیں اور بھی برانڈ دنیا میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو عود آپ 20 روپے کہہ کے بیچ دیں وہ تو لے لے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. کیا پتہ ہے کہ اتنی شیشی تو 20,000 کی بھی نہیں آتی، جی اتنا مہنگا عطر ہے، ٹھیک ہے. جی کچھ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، کچھ کیا لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالص ہے، یہ ایک نمبر ہے. 20 روپے کا جو بھی نام دیا جا سکتا ہے وہ دیں گے بھی، 20 روپے میں یہی ملتا ہے. ٹھیک ہے، خوشبو ہے بہرحال. وہ ہے. چلیں جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میں فتح خان لاہور سبز منڈی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ ہم آلو کا کاروبار کرتے ہیں، آلو کا بیج زمیندار کو دیتے ہیں، یعنی ادھر سے لیتے ہیں 2500 کا اور آگے بیچتے ہیں 4,000 کا ادھار میں، کہ کیا یہ شرم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک جی مفتی صاحب. دیکھیے، ایک چیز آپ خریدتے ہیں، آپ ایک طرح سے ہول سیلر ہیں یا ریٹیلر کہہ لیں آپ، تو کوئی بھی شخص جب کوئی مال خریدتا ہے تو وہ آگے ظاہر بات ہے نفع رکھ کر آگے فروخت کرتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اوجڑی اور آنتوں کی خرید و فروخت جائز ہے جبکہ ہم یہ خود نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال کیا ہوگا. ٹھیک. مثال کے طور پر مرغیوں کو ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اور مرغیوں کی فیڈ میں استعمال ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد ثانی، میں واقع سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قسطوں کی دکان پر زکوٰۃ عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ قسطوں کی دکان پر، قسطوں کے کاروبار میں زکوٰۃ؟ بھائی ہو سکتا ہے انہوں نے دکان قسطوں پر خریدی ہو، یہ بھی پاسبل پراپرٹی. جی پاسبل تو ہے. تو دیکھیں، جو چیز آپ کی ملکیت میں آ چکی ہے ایک تو وہ چیز ہے، دوسری وہ چیز ہے کہ آپ کی ملکیت میں تو آئی ہے لیکن تجارتی مقاصد کے تحت نہیں ہے. آپ نے کرائے پر دینے کے لیے دکان لی ہے، دکان تجارت کے لیے نہیں لی کہ آپ دکان بیچیں گے خریدیں گے، دوسری دکان بیچیں گے خریدیں گے، تو مال تجارت پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی کی دکان ہے، اس میں پروڈکٹ رکھی ہوئی ہیں جو بیچی جاتی ہیں قسطوں پر، جب تک وہ آپ کی ملکیت میں ہیں، چونکہ وہ مال تجارت ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی. سوال میں ویسے بھی کافی ابہام ہے لیکن ایک پہلو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بھاولپور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ بازار سے کپڑے لا کر کچھ دن اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، پھر اس کو آگے بیچ دیتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. بڑا ہی عجیب سوال ہے جناب. کپڑے استعمال کرتا ہے پھر بیچتا ہے؟ جی ایسے کیسے کپڑے ہو گئے جناب کہ جو ہو سکتا ہے کوئی ترپال وغیرہ ہو؟ مطلب یہ جو پہننے کے کپڑے ہیں بعض شعبوں میں تو یہ بھی چلتے ہیں نا. ایک ہمارے کراچی میں بھی بعض شاپس ایسی ہیں جہاں پہ کپڑے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کرائے پہ دیتے ہیں. مختلف فیلڈز کے افراد جو ہیں وہ مختلف پرپس کے لیے اتنا شرما کے کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اتنا عام نہیں. آپ نے تو نہیں خریدنے نا وہ لینے؟ نہیں، وہ خریدنے تو یعنی جب ہمارے ہاں لنڈے کی دکانیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں نے خود دیکھی نہیں. لنڈے کی دکانیں لنڈے کی دکانیں موجود جی ہیں، جی بالکل موجود. تو کرائے کے بھی مل سکتے ہیں، کیا بعید ہے؟ جی تو یہ صورت بھی لنڈے کی ہے. جی اگر تو وہ یہ کہہ کے بیچتا ہے کہ یہ استعمال شدہ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
اور مفتب اگر جیسے ایسی صورتحال ہے کہ وہ کپڑے بہت مہنگے کپڑے جو ہوتے ہیں بالخصوص وہ کرائے پہ چلتے ہیں، جیسے دولہا دلہن کے جو سوٹ ہوتے ہیں مہنگے لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ بندہ ایک دفعہ ہی زندگی میں پہن رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں بعض لوگ کہ بھائی 10 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا، 50,000 کا لیں گے تو اس کے حساب سے ہم کرایہ دے کے لے لیتے ہیں۔ اب وہ بڑی نفاست کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور بڑی نفاست کے ساتھ ہی واپس کر دیا جاتا ہے، تو وہ ڈیمیج نہیں ہوتا، یعنی اس کو ان نون پرسن دیکھے گا، بہت ماہر نہیں ہے تو وہ اسے نیا ہی تصور کیے گا۔ اگر ان کی صورت یہ ہو کہ وہ نیا سمجھ کے بیچ دیتے، نیا ہی کہہ کر بیچ دیتے ہوں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یعنی وہ پرانے کپڑے نہیں کر کے بیچتے، تو کرائے پر لے کر شادی میں گزارا کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ سوٹ ایک دن تو کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ لہنگا پہنا جاتا ہو، وہ دلہے کا سوٹ پہنا جاتا ہو، بہت کم ہوتا ہے، تو کسی نے اگر لاکھوں روپے بچا لیے ہیں تو کفایت شاری تو ہے یہ۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ کام تجارت میں میرا سوال ہے مفتی صاحب سے یہ کہ ہم کسی سے اگر پیسے لیتے ہیں کاروبار کے لیے اور ہم اس کو فکس کر کے نہیں، کبھی کم کبھی زیادہ رقم دیتے ہیں، یعنی کہ نفع کے طور پہ، اور وہ ریگولر ہمارے پاس اس کے پیسے لگے ہوئے، ہر منتھ ہم اس کو کبھی کم کبھی زیادہ پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ اگر 2 لاکھ روپے ہم نے کسی سے لیے ہیں، کبھی زیادہ پیسے دیتے ہیں نفع، کبھی کم دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا دینا چاہیے، اس پہ کیا جو ہے نا ہمارے پہ مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے ہماری؟ ٹھیک ہے جی، میں آپ کی یہ رہنمائی کروں گا کہ آپ اس کام کو فوراً کلوز کریں۔ کلوز کرنے کے بعد دارالفتہ اہل سنت آئیں، دونوں فریق آئیں اور ہم سے طریقہ پوچھیں کہ شراکت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس بنیاد پر نفع نقصان نکالنا چاہیے، حساب کتاب کس طرح رکھنا چاہیے، کس کو نفع کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے، جب آپ نے چاہا کم کر دیا، جب چاہا زیادہ کر دیا، کس فارمولے سے کم زیادہ ہوگا، شریعت اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ درست طریقہ سمجھیے، پھر آپ کاروبار کیجیے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، مرغیوں کی خوراک بنانے کے لیے جانوروں کا خون سلاٹر ہاؤس سے خریدنا یہ کیسا ہے؟ نیز مرغیوں کی جو انتڑیاں ہوتی ہیں ان سے تیل بنتا ہے، یہ تیل بنانا اور انتڑیاں خریدنا ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، مرغی کی چربی جو ہے وہ حلال ہے، ظاہر بات اگر تیل بناتے تو چکنائی نکلتی ہوگی، تو حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حلال چیز کھلے عام بیچی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا بھی مارکیٹ میں بکتا ہے اور مٹی بھی مارکیٹ میں بکتی ہے جی۔ سونا جو ہے وہ گرام سے بکتا ہے، مٹی ٹرکوں کے حساب سے بکتی ہے، لیکن سونا کہہ کر بیچا جاتا ہے، مٹی کہہ کر بیچی جاتی ہے۔ جی، تو جو تیل پروڈکٹ کے طور پر تیار ہوتا ہے، کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی صحت کے تعلق سے کچھ معیارات ہیں۔ تو اگر آپ آنتڑیوں کا جو ہے نا وہ تیل نکال کر، چربی نکال کر بیچتے ہیں تو ممکن ہے قانون اس کو روکتا ہو، یہ دھوکہ دہی میں آتا ہو کہ آپ نے تو کہا کہ یہ فلاں چیز کا تیل ہے اور آپ نے مضر صحت چیزوں کا جو ہے نا وہ تیل ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تیل جب بیچا جائے گا تو اس کا استعمال دھوکہ دہی کے کاموں میں ہوگا، اور میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی، بلکہ اس کے مذمت ہی سنی ہے، اس طرح کا جو تیل نکالا جاتا ہے اس کی مذمت ہی ہے، اور پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے، چھاپے بھی پڑتے ہوئے ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ اس طرح کی جہاں فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں اس پر چھاپے بھی پڑتے ہیں، جی، اور فوڈ کا جو محکمہ ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فی نفسی ہی اگر وہ تیل پاک بھی ہو لیکن اس کا استعمال دھوکہ دہی کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک ناقص مال بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں دی۔ تو ہائیجین کے اور کوالٹی کے بھی تو مسائل پھر ہوں گے نا؟ باقی ان کا ایک سوال خون کا تھا نا۔ جی، خون جو ہے وہ مال نہیں ہے، خون ایک ناپاک چیز کا نام ہے، اور ناپاک چیز جو ہوتی ہے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ناپاک چیز کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، تو خون جو بیچا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد ارشاد ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میں پینٹ کا کام کرتا ہوں اور پینٹ میں سے ٹوکن نکلتے ہیں جو ہر کمپنی دیتی ہے، جو نہیں دیتی وہ پیسے دیتی ہیں،
تو کیا یہ ٹوکن جائز ہے؟ اگر مطلب کہ جائز نہیں ہے تو جائز ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر نہیں جائز تو پھر یہ بتا دیں اس کا کیا۔ کچھ مالکوں کو پتہ بھی ہوتا ہے ٹوکن ہے لیکن وہ نہیں لیتے، کچھ کو نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ مطلب کہ ہم وہ ٹوکن اپنے پاس سے کیش کر رہے ہیں۔ اور پینٹ کا یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ تر نا پینٹرز کے ہمارے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ سے وہ میں ہی وہ پیسے آ جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں۔ پہلے تو میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ جس کی بھینس اس کا دودھ، یعنی جس کی بھینس سے دودھ کا مالک بھی وہی ہے، تو پینٹ جو ہے وہ سیٹ کے جو دکاندار ہے، جو مالک ہے، جس کے گھر پہ یا دکان پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے پیسوں کا خریدا جاتا ہے۔ جو بالٹیاں آتی ہیں، کین آتے ہیں، وہ اس کے پیسوں سے آتے ہیں۔ اس کے اندر سے نکلنے والا جو بھی کچھ ہے وہ مالک کا ہی ہوگا۔ مالک کو بتانا ضروری ہے، بغیر اس کو بتائے آپ جو ہے اس کو کیش نہیں کروا سکتے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ ایک پرچی ہے، ٹوکن ایک پرچی ہوتی ہے، اور اس پرچی کے بدلے آپ کمپنی کا جو بھی نمائندہ ہے اس سے جا کے پیسے لیتے ہیں، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن جو نمائندہ جس طریقے سے پیسے دیتا ہے، جو رنگ کی دکان والا ہے، اس کا وہ طریقہ کار درست نہیں ہے، تو اس طریقہ کار پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ باقی مالک کو بتا کر اگر رنگ کرنے والا خود اس کو رکھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب ایک چیز جو یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ آج کل کاریگروں کی، یہ جو کلر کرنے والے کاریگر ہیں اور جو پریکٹیکلی ٹھیکیدار ان سے رنگ کرواتے ہیں، وہ ان کی اجرت کم دیتے ہیں۔ بعض جگہ پہ دیکھنے میں آیا اجرت ان کی کم کر دی ہے، اور وہ جو ٹوکن ہے اب وہ مبہم ہے کہ وہ کتنے کا نکلے گا، وہ ان کی طرف بڑھا دیا ہے، ریفر کر دیا کہ بھئی ٹوکن آپ کا ہوگا لیکن ریٹ یہ ہوں گے۔ اچھا، بعض ٹھیکیدار یوں کرتے ہیں، اصل میں ٹھیکیدار میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر گھر میں کسی نے ٹوکن مبہم نہیں ہے، رنگ والے کو پتہ ہوتا ہے کس پروڈکٹ میں کتنے کا ٹوکن نکلتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ وہ دکاندار سے پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے نزاع دور کرنے کا، لڑائی جھگڑا دور کرنے کا، کہ بھئی پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ ٹوکن کس کے ہوں گے۔ جی، کیونکہ اگر رنگ والے کو یہ کہا جائے کہ بھئی ٹوکن ہم آپ کو نہیں دیں گے، جی، تو وہ ریٹ اور بتائے گا۔ جی، اگر یہ کہا جائے کہ ٹوکن آپ رکھ لیجئے گا تو وہ ریٹ اور بتائے گا۔ جی ایسے ہی۔ تو یہ دونوں چیزیں طے کرنا ضروری ہیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا، میرا کچن ہے، کچن کا کام ہے میرا نا، تو اس کچن کے کام میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پیسے کم دیتے ہیں ہمیں، تو ہم 10 کلو کا جو ہے 8 کلو بناتے ہیں، تو ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم نہیں بناتے، کوئی دوسرا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا مفتی صاحب سے معلوم کریے اس کے بارے میں، ذرا تفصیل سے بتا دیجیے، مہربانی ہوگی۔ یا اللہ۔ جی مفتی صاحب، ظاہر بات ہے جب گاہک سے آپ نے 10 کلو گوشت کے پیسے لیے ہیں تو 10 کلو گوشت دینا اس کو ضروری ہے۔ یہاں کیسے آپ آنکھیں بند کر لیں گے کیونکہ وہ دوسرا بنا دیتا ہے، ہم نے نہیں بنایا اور اس نے 8 کلو ڈال دیے؟ بھائی تو کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ گاہک کو بولیں جی جناب اس میں گوشت 8 کلو ڈالا ہے ہم نے؟ ہے اتنی ہمت آپ کے اندر؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ گاہک اس بات پر راضی ہوگا۔ تو کوئی بھی بنائے، کس طرح بھی بنائے، گاہک کو تو آپ یہی کہتے ہیں 10 کلو ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا کہ ایک آپ نے کوانٹٹی کم کی جو طے ہوا تھا، دوسرا آپ نے دوبارہ سے یہ ظاہر کیا کہ نہیں جناب یہ اتنی ہے کوانٹٹی، یعنی نقص تھا اور آپ نے کہا کہ نہیں جناب کامل ہے یہ تو۔ جی، دھوکہ بھی دیا اور پھر جھوٹ بھی بولا۔ مفتی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جیسے ان کے سوال میں بھی تھا، اور ایک اس فیلڈ میں نہیں بہت ساری فیلڈز میں یہ عذر پیش کیا جاتا ہے، خود احکام تجارت میں بھی کئی مرتبہ جب سوالات آئیں تو بعض دکاندار حضرات، تاجر حضرات اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کر دے گا۔ اب مارکیٹ میں تو ہے ہی، دیکھیں دو باتیں، جی، ایک یہ ہے کہ آپ صحیح بیچ رہے ہیں اور دوسرا غلط بیچ رہا ہے، جی، تو اس دوسرے کا گناہ آپ کے اوپر تو نہیں ہے، صحیح، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کام جب آپ کر دے رہے ہیں جی، تو یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ نے جس کو ٹھیکہ دیا آپ کو پتہ بھی وہ غلط کر رہا ہے، جی، یہ بھی آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ نے جب سودا کیا ہے تو صحیح کام کروانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے، جی، مطلب شو روم والا ہے، جی، اس سے آپ فرنیچر کا جا کے بنوا لیتے ہیں، صحیح، اور وہ کہتا ہے جی وہ میرے کارپینٹر نے غلط بنا دیا، تو کیا کوئی قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرے گا، ہم تو آپ سے بات کریں گے۔ اس کی ذمہ داری ہے نا کہ جو طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ بنوا کر دے، کارپینٹر پر نظر رکھے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سر پہ کھڑا ہو، اسی بات کے تو پیسے لے رہا ہے، تو یوں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
مفتی آپ نے جواب ارشاد فرما دیا ہے، اور حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. یہ بے ایمانی کی جو کاروبار کی چاندی ہے نا، یہ زیادہ دن چمکتی نہیں ہے. تجربہ اس کا یہی ہے، جو لوگ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بہرحال انہی کا لانگ ٹرم لیول پہ جا کر دیکھتے ہیں ہم تو کاروبار پھلتا ہے، پھولتا ہے، آگے چلتا ہے، اور آپ بھی انہی کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم موبائلز کا کام کرتے ہیں اور ہمارے سپلائرز جب ہمیں موبائل اویلیبلٹی کا آرڈر دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے موبائلز اویلیبل ہیں، یہ ماڈل اویلیبل ہیں، تو پھر ہم اسی طرح کچھ مارجن کے ساتھ اپنے کلائنٹس کو بیچ دیتے ہیں لسٹ. تو جب وہ ہمارے کلائنٹ کوئی آرڈر کنفرم کرتے ہیں تو اس آرڈر کنفرمیشن پر ہم اپنے سپلائر کو آرڈر کنفرم کرتے ہیں، پھر سپلائر سے آرڈر لے کر یعنی گڈز لے کر تو اپنے کلائنٹ کو بیچتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جو تجارت کرتا ہے اس پر تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تجارت کے جب آپ مسائل سیکھنے بیٹھیں گے، جو پہلا مسئلہ سکھایا جائے گا وہ یہ سکھایا جائے گا کہ بھئی جو خرید و فروخت ہے وہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو گاہک کے ساتھ آپ نے پہلی مرتبہ جو معاہدہ ڈن کیا، گاہک کی ایک آفر آئی، آپ نے ایکسیپٹ کیا، سودا ہو گیا. جب آپ کا سودا ہو گیا دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی اپنی ملکیت میں اس وقت مال تھا یا نہیں. آپ کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. تو ایسی حالت میں اگر سودا ہو کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی ہی نہیں ہے، تو ایسی بے ناجائز ہوتی ہے، یہ بے باطل ہے. جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس میں آپ کچھ الفاظ تبدیل کریں اور ایسا تبدیل کریں، اس انداز میں تبدیل کریں گاہک کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے طور پر تو ایک بات کا ایک مطلب لے رہے ہیں، گاہک کچھ اور مطلب لے رہا ہے. آپ اس کو ٹھیک ہے لسٹ بھیج دیں کہ یہ موبائل ہم آپ کو دے سکتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں آپ کو کون سا چاہیے. وہ کہے گا جی مجھے یہ چاہیے اور میں اس کو فائنل کر رہا ہوں. تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم منگوا کر دیں گے آپ کو، اور فلاں دن آپ سے سودا کر لیتے ہیں، ہم اسی ریٹ پہ سودا کر لیں گے. یہ اب آپ کا ایک وعدہ ہو رہا ہے. پھر آپ اس دکان سے موبائل خرید لیں. اچھا، چونکہ دکانداروں کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اعتماد والے ہوتے ہیں. ایک چیز اگر آپ خریدتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ دکاندار واپس نہیں لے گا، تو ایک طریقہ کار شریعت نے بتایا ہے کہ خیار شرط پر خریدنا. 3 دن کی آپ کے پاس ٹائم ہوگا، 3 دن کی بنیاد پر آپ کو چیز خرید لیں. دکاندار سے آپ نے خرید لی خیال شرط پر، اور اگر وہ گاہک آگے والا نہیں لیتا تو آپ اس کو واپس کر دیں. دکاندار سے جو آپ کا سودا ہوا تو وہ کینسل ہو جائے گا. تو 3 اسٹیپ آئے اس کے اندر. پہلا اسٹیپ یہ کہ گاہک سے وعدہ کریں. دوسرا اسٹیپ یہ کہ چیز جس کے پاس بھی اویلیبل اس سے خریدیں. اور تیسرا اسٹیپ یہ کہ اب گاہک سے آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ مکمل کریں. ان 3 اسٹیپ میں کام کیجیے گا. مفتی آپ نے جیسے پروسیجر بتایا سارا، یہ یعنی وہ غلط ہے اور یہ درست ہے جو پروسیجر بتایا، تو اس کو پریکٹیکل جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اتنا دشوار تو نہیں ہے، بس چند جملوں کی تبدیلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی پروسیجر، وہی مارکیٹ ہے، وہی گوڈس ہیں، وہی کسٹمر ہے، وہی سیلر ہے، وہی پرچیزر ہے، اور سارا کام ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور جو موبائل کا کام کرنے والے ہیں، آپ سے میں عرض کروں گا کہ بات چیز جب بیان ہوتی ہے نا تو پہلے ہی ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو پائے گا. لیکن جب آپ پریکٹیکلی کرنے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ شریعت کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، تو اللہ رسول کی پھر مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. نیک ارادہ ہے، اچھا ارادہ ہے تو وہ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا مارکیٹ میں بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایک اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ جی یہ جو طریقہ کار ہے، مفتی ابھی پریکٹیکل ہوا ہے کہ جب کسی کو ایسا نہیں ہے کہ آوے گا آوے بگڑا ہوا ہے، کوئی مانے گا ہی نہیں. جب بتاتے ہیں نا کہ دیکھو یہ عذر ہے، کام تو یہی ہو رہا ہے لیکن اس کو اس پروسیجر سے ہم کر لیتے ہیں تو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. چلیں بہرحال اگلی کال دیجیے. آصف اتاری کینٹ، میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. میرا ایک کلینک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہومیو کلینک کے اوپر زکوٰۃ اگر ہے تو کس انداز سے نکالی جائے گی؟ اس میں موجود ادویات کی جو شیشیاں ہیں وہ بعض اوقات 10 سال 15 سال بھی ایک شیشی پڑی رہتی ہے، بہت کم استعمال ہوتی ہے، اور اس کا پھر اندازہ لگانا اس کی قیمت کا تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس شیشی کی قیمت کیا ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں،
ہم جو شرعی ڈاکٹر ہیں مفتی صاحب ان کی بارگاہ میں آپ کا مسئلہ رکھتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیے جو دوائیں رکھی ہوئی ہیں آپ نے وہ بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ مال تجارت ہے، اس پر ہر سال جو بھی اس کی ویلیو ہے، زکوٰۃ جس دن لازم ہوتی ہے اس دن دیکھا جائے گا اس کی کیا قیمت ہے، کیا ویلیو ہے، ہر سال ہی اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، خواہ 15 سال سے رکھی ہوئی ہیں. لیکن ایک سوال ضرور ہے، جی 15 سال سے رکھی ہوئی دوائی کیا قابل عمل ہے، قابل استعمال ہے؟ ہو سکتا ہے ہومیوپیتھی کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہو. چلیں جو ٹیکنیکل وہ فارمولیٹیز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اگلی کال دیجیے. خواجہ رضوان عرض کر رہا ہوں بہاولپور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ ملتے ہیں 40,000 کا، ایک ہے، ایک تو عام تھا وہ سننے میں ہے کہ بند ہو گیا، اور دوسرا آج کل چل رہا ہے اس کو پریمیم بانڈز کا نام دیا جاتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد جو ہے اس پہ نفع بھی دیا جاتا ہے. تو اس بانڈز کا خریدنا جائز ہے ناجائز؟ اور اس میں یہ ہے کہ نفع دینے کے بعد جو اصل رقم ہو وہ بھی واپس کر دی جاتی ہے. پریمیم بانڈ جو ہے اس کا خریدنا جائز نہیں ہے، یہ سودی بانڈ ہے، اس پر جو نفع ملتا ہے وہ بھی سود ہے. البتہ پرائز بانڈ بند نہیں ہوئے، 40,000 کا جو پرائز بانڈ تھا وہ بند ہوا ہے. اس سے جو نیچے چھوٹے بانڈ ہیں وہ بدستور مارکیٹ میں ملتے ہیں، ان کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے. صاحب اس کا انعام بھی جائز ہے. جی ہاں. اگلی کال دیجیے. بعض چیزیں مختلف علاقوں میں مختلف انداز سے بیچی جاتی ہیں، جیسے کہ یہ اورنج مالٹا مختلف ملکوں میں مختلف علاقوں میں یہ KG کے حساب سے بکتا ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں یہ درجن کے حساب سے بکتا ہے. اسی طرح یہ بنانا کیلا یہ بھی اسی طرح ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شرعی طور پر اس کو کس طرح بیچنا چاہیے، تول کر یا گنتی کر کے یا ناپ کر؟ تول کر اور گنتی کر کے تو صحیح ہے، ناپ کے کیسے بیچیں گے؟ جی مفتی صاحب. ماپ شاید بولنا چاہ رہے ہو. ٹھیک. دیکھیے فریقین اس بارے میں خود مختار ہیں کہ وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا کیا پیمانہ مقرر کرتے ہیں. اور بوری بھر کر لینا چاہتے ہیں کہ فی بوری اتنا، تب بھی ٹھیک ہے. ڈبے میں ڈال کر پیمانہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ فی پیپا یا فی ڈبہ اتنا، تب بھی ٹھیک ہے. ترازو سے، بٹے اپنا سیر سے، کلو سے گن کر، یہ ان کے اختیار میں ہے. بس یہ واضح ہونا چاہیے کہ پیمانہ ایسا ہو کہ جس کے اندر جہالت نہ ہو. مثال کے طور پر کہا کہ وہ جو اپنا کوئی بھی بجری کا ایک پتھر لے لیں گے اس کے حساب سے بیچ دیں گے. بھئی وہ پتھر کتنے وزن کا ہوگا یہ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیمانہ ایسا ہو کہ اس کا جو اس کے اندر ابہام نہ ہو اور دونوں کو معلوم ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے مراد کون سی چیز ہے، کون سا معیار ہے، اور اس معیار کے مطابق لین دین ہوگا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مصطفیٰ ان کے سوال میں تو تھا کہ شہر اور ملک، اب آپ کا جو جواب ہے اس سے تو یہ ہو گیا کہ ایک شہر میں بھی اگر 2 فریق الگ الگ فریق ہیں تو وہ الگ الگ طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. بھئی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو سبزیاں ہم ترازو سے خرید کر لیتے ہیں جی، یہ وہاں منڈی میں تو ڈیری سے ملتی ہیں. جی ایسے ہی ان کی ڈیری لگتی ہے، وہاں تول تو ہوتا ہی نہیں ہے. تول مہنگی چیزوں کا ہوتا ہے، جیسے ادرک ہو گئی، لہسن ہو گیا، ان چیزوں کا تول ہوتا ہوگا، مشکل سے تول کے حساب سے آتی ہوں گی، یا پیاز زیادہ ایسا ہوگا. باقی چیزوں کی ڈیریاں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں طریقے رائج ہیں، ڈیریوں کے حساب سے آتی ہیں. آگے وہ ترازو سے بکری ہوتی ہیں. جی. مجھ ایک سوال میرے پاس بھی ہے، کسی نے کہا کہ سلسلے میں شامل کروں، وہ یہ کہ بعض لوگ پروڈکٹس، مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بناتے، پروڈکشن کرتے ہیں یا بنی بنائی ہول سیل سے اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ریٹیلر حضرات کے پاس رکھواتے ہیں. لیکن جب وہ رکھواتے ہیں تو وہ یہ تو بتاتے، مثال ایک پین ہے یہ بنا ہے، تو اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی یہ میں آپ کو 10 روپے کا دوں گا. اب آپ کتنے کا بیچیں گے یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، اور 1 مہینے بعد میں آؤں گا، جتنے پین بک جائیں گے اس کی رقم لے لوں گا اور جو نہیں بکیں گے تو وہ واپس لے لوں گا. آیا کہ یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے 2 ہی طریقے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ سامنے والوں کو فروخت کر دیں، ٹھیک ہے، اپنی قیمت ایک لگا کر سامنے والوں کو فروخت کر دیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 10 روپے کا ہے، میں نے آپ کو 100 پین بیچ دیے. جی ٹھیک ہے. اب سامنے والا مالک ہو گیا، صحیح ہے، وہ سفید کرے سیاہ کرے، مطلب جتنی بھی قیمت کا بیچے وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جب خرید و فروخت ہوئی ہے اب وہ واپس لینے کا معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
3 دن کا اختیار ہوتا ہے, 3 دن سے زیادہ کیوں رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ معاملہ ڈن ہو گیا, اب وہ واپس دینے کا مجاز نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کہے جناب آپ واپس لو. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمیشن مقرر کرتے. ٹھیک. کہ یہ بیچو, آپ اتنے کا بیچو, اتنے کا بیچو, اتنے کا بیچو. گاہک جب آئے گا تو بارگیننگ ہوتی ہے نا بازو کا. جی جی. لیکن جتنے کا بھی بیچو گے مجھے بتانا ہوگا کہ اتنے کا بیچا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چھپاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے. اور فی یونٹ, فی عدد اتنے کمیشن میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. وہ پرسنٹیج طے کر لیں. جی ہاں. اچھا مصعب, پہلی صورت جو بتائی آپ نے کہ وہ پین, مثال کے طور پر پین کی مثال چل رہی ہے, تو یہ بیچ دیے 10 روپے کے حساب سے 100 پین بیچ دیے اور ادھار میں بیچیں. اب 1 مہینے کے بعد اس کی پیمنٹ لینی ہے. اب جب پیمنٹ لینے جاتے ہیں تو بالفرض 50 پین بکے ہیں, تو 50 پین 500 روپے کے بن گئے. وہ 500 روپے اس نے دے دی, ہم نے کہا بھائی 1000 روپے بنتے, تو اس نے کہا بھائی پین واپس لے جاتا تو یا نیا سودا کر لو. مطلب اس کی کوئی صورت بنتی ہے؟ دیکھیے یہ تو ہے کہ ایک طرف سے آفر کی گئی اور دوسرا آپ کیا کہتا ہے اس پر. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ سمجھنا کہ لازم و ملزوم ہے, جی ایسا ہی کرنا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد احمد ہے. میرا یہ سوال ہے, میرے پاس 50 بھینسیں ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ جی مفتی. آپ کی بھینسیں اگر ایسی ہیں کہ جن کو چارہ آپ خرید کر کھلاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سال کا اکثر حصہ وہ کھلے جنگل میں چرتی ہیں اور اکثر حصہ جو ہے وہ خرید کر چارہ نہیں دینا پڑتا تو ان پر زکوٰۃ بنے گی. لیکن جس کے بعد 50 بھینسیں ہوں تو ایک طرح کا باڑا ہی ہو گیا نا یہ تو. جی. باڑے میں تو پھر بندہ اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہے, خرید کر ہی گھاس کھلاتا ہے, تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. یہ جو سرکاری ملازمین کو جی پی فنڈ پر پروفٹ ملتا ہے, یہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جس طریقے سے جی پی فنڈ یوٹیلائز ہوتا ہے تو وہ سودی بینکوں میں جمع کروا دیا جاتا ہے, اور وہاں سے جو سودی بینک ہیں وہ نفع دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ چونکہ سود ہے اس لیے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے. رہی بات لینے کی, تو واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا قانونی طور پر. جو ملا ہے وہ لے کر پھر بغیر, یعنی جو آپ کی اصل رقم تھی وہ آپ رکھ لیں گے, جو اضافہ ہوا ہے سود کے طور پر بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہوگا. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں دوران ملازمت کی سہولت فراہم کرتے ہیں کہ جناب آپ چاہیں تو ٹک لگا دیں, سود کی ادائیگی نہیں کی جائے گی. تو جہاں ایسے آپشنس موجود ہیں وہاں ملازمین پر لازم ہے ان آپشنس کو اختیار کریں اور برات کا اظہار کریں, اور وہاں منع کریں کہ جی ہم سود نہیں لیں گے, تاکہ اس گناہ سے وہ بچ سکیں. اگلی کال دیجیے. سلسلے میں مفتی صاحب سے آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج کل دیہاتوں اور پنڈوں کے اندر لیڈیز بال خریدے اور بیچے جاتے ہیں, اس کا باقاعدہ طور پر انہوں نے کچھ کاروبار وغیرہ کھولا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں جو شرعی احکامات ہیں وہ ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ نابالغ بچے سے کاروبار کیا جا سکتا ہے خرید و فروخت, اس کے بارے میں بھی جو شرعی احکام ہیں وہ ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے انسانی بدن کا کوئی بھی عضو, کوئی بھی حصہ خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا. عورتوں کے بال بیچنا یہ حرام ہے. جس کے بال ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرے. اس کا تو یہ حکم ہے کہ غیر مردوں کی نظر بھی ان پر نہ پڑے, بجائے اس کے کہ اس کو جناب ایک آئٹم بنا کے, ایک پروڈکٹ بنا کر بیچا جائے. یہ جائز نہیں ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 1 کلو بال 8 لیٹر جو ہے وہ تیل جذب کر سکتے ہیں. اللہ. تو کسی بے عقل نے جو ہے وہ اس کو یوز کیا ہے, سمندروں میں جو تیل نظر آتا ہے نا, جی جی, وہاں جا کر یوز کیا ہے. تو ایک نمائش ہے, ایک ہوتا ہے نا خبروں میں آنا. جی جی جی. تو اب کتنا تیل جو ہے نا وہ خشک ہو جائے گا, کتنے بال آ جائیں گے جی ہیں. تو کیا کوئی متبادل طریقے نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اور اب تو اتنی سمندر میں مٹی ڈالی جائے گی تو کیا سمندر بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. تو عورتوں کے بال بہرحال مسلمان شریعت کے احکام ماننے کے پابند ہیں, تو جو احکامات اس پر عمل کریں. یہ خبر
جس کا میں نے حوالہ دیا ہے تو کسی اور ملک کی تھی. ٹھیک ہے. سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو. احکام تجارت